صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتوں کو یاد کر کے ان کی یاد تازہ کر لیتے ہیں اور اپنے کردار آئیے کچھ بلند کرداری سنتوں کی یاد تازہ کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے اور ہمارا کردار بھی ایسے ہی ہو جائے جیسے ہم پڑھنے کو جا رہے ہیں، میں آپ کو سنانے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، آپ اسے لائک بھی کریں گے اور لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے اسے اپنی جو آئی ڈی ہے اس پہ شیئر بھی کریں گے تاکہ لوگ بھی ان سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، ان کے ساتھ بالکل بچوں جیسا بن کر کھیل اور ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آپ اپنی بیویوں اور خادموں کو نہ مارتے اور نہ ہی جھڑکتے تھے، فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے تھے، اگر پسند نہ ہو تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ کسی کے ساتھ سخت کلامی یا بےہودہ گوئی نہیں فرماتے تھے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے گریز کریں، وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی برا آدمی ہے، وہ بدترین شخص ہے۔ قرض یا کسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہوئے آپ جب واجب الادا رقم سے زیادہ عطا فرماتے تھے، آپ اپنی ذات کے لیے بھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کیا دیکھیں یہ جو دو میں نے آپ کو بتائی ہیں سنتے، قرض یا کسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہوئے آپ واجب الادا رقم سے زیادہ ادا فرماتے تھے، کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو جو دکاندار ہوتا ہے اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے قیمت زیادہ بتائی ہے کہ آپ اس سے مجھے چھوڑ دیں، اور پوری قیمت بھی ادا سے نہیں کرتے، حالانکہ وہ دکاندار کو پتہ ہے وہ کتنی قیمت جو ہے وہ وصول کر رہا ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجلس میں لوگوں سے نمایاں ہو کر تشریف نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے آنے پر لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر مجلس میں بڑے اور چھوٹے دونوں موجود ہوں اور کوئی چیز تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہو تو وہ کوئی چیز تقسیم کرنے میں پہلا حق چھوٹوں کا بنتا ہو تو آپ ان سے اجازت لیے بغیر بڑوں سے ابتدا نہیں فرماتے تھے۔ دیکھیں کتنا بڑا حق ہے چھوٹوں کا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس سنت پہ یہ جو جتنے بھی ہم نے سنتے سنی پڑھی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی صاحب حق سخت کلامی کرتا تو اس پر بالکل برا نہیں مناتے تھے، فرماتے تھے حقدار کو سخت بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ مسکرا کر ملاقات فرماتے اور مخاطب کی طرف پوری طرح مڑ کر اور پوری توجہ کے ساتھ اس سے گفتگو فرماتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سنتے ہیں، ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری سوسائٹی میں کتنا بڑا انقلاب جو ہے یہ برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی غریب یا بے حیثیت شخص آپ سے جب بھی اور مدینے کی جس گلی میں بھی روک کر بات کرنا چاہتا، آپ اس کی بات سنتے تھے اور کبھی خود اس سے رخصت نہیں چاہتے تھے، بلکہ جب وہ چاہتا تبھی رخصت ہوتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی شان والے ہیں ہمارے نبی، کہ کتنی عظیم ان کا جو ہے یہ بلند رتبہ ہے۔ خطبہ مختصر اور جامع دیتے تھے، دوران خطبے میں ہاتھوں کو بہت دیر تک حرکت نہیں دیتے تھے، دعا میں مسجمہ کلام اور پرتکلف انداز اختیار نہیں فرماتے تھے۔ اس چیز کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کی غلطیاں اور عیوب بیان کیے جائیں۔ ہم ہیں دوسروں کے عیوب سن کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت ناپسند کیا ہے۔
فرماتے تھے کہ میرے دل کو میرے ساتھیوں کی طرف سے صاف رہنے دیا کرو، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کی مدد فرماتے تھے۔ اپنی خاص دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیں۔ دعا گو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔